کھگڑیا میں میڈیکل کالج کا جو منصوبہ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہ منصوبہ ہے اور وہ منصوبہ باقی رہے گا. آپ حضرات نا امید نہ ہوں انشاءاللہ. نصاب سے قومیں ترقی نہیں کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، دانشوران عظام اور شہر ارریہ اور اطراف سے آئے ہوئے عمائدین، ذمہ داران مدارس اور پورے ضلع کے بہت ہی معتبر، مستند اور مقتدر شخصیات، 24 گھنٹے کے اس مختصر سے مرحلے کی اطلاع پر آپ جیسے عظیم المرتبت اور آپ جیسے مشغول ترین افراد کا اجتماع یا آپ حضرات کے درد، تڑپ اور ملت کے تئیں آپ حضرات کے کڑھن کا اس سے اندازہ ہوتا ہے. اب تعالی شانہ ہم سب کی آمد کو اور ہم سب کے اس اجتماع کو آج بے حد قبول فرمائے. آمین. آپ حضرات کے درمیان میں بہتوں کے لیے نیا بھی ہوں اور ان میں سے بہت ایسے ہیں جن کے لیے میں نیا نہیں ہوں. آپ حضرات نے جو عزت افزائی فرمائی ہے اور نائب امیر شریعت کے بعد شاید کسی اجتماع میں پہلی بار ہی میں حاضر بھی ہوں، اس لیے سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی محبتوں کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ اللہ آپ حضرات کے دلوں میں جو جذبات ہیں اور انتخاب امیر شریعت کے موقع پر آپ حضرات کی جو محنتیں، دعائیں اور توجہات رہی ہیں، میں ان سب کے لیے آپ حضرات کا بے حد ممنون و مشکور ہوں. آج ہم اور آپ ملت کے ایک عظیم ادارہ امارت شریعہ کی آواز پر یہاں جمع ہوئے. امارت شریعہ جس کو 100 سال سے زیادہ ہو گیا، جس کے قیام کا مقصد کائنات میں اور اس سرزمین پر نبوی طرز کے مطابق خلافت کے قائم کرنے کا مقصد تھا کہ ایسی سرزمین جہاں خلافت قائم نہیں ہو سکتی ہے اور اللہ کا نظام اسی طرز پر اگر نہیں قائم ہو سکتا ہے، وہ شریعت اگر جس سرزمین پر نہیں چل سکتی ہے مکمل، کم از کم اس سیکولر ملک میں، اس جمہوری ملک میں ہم کہاں تک اپنے نظام کو چلا سکتے ہیں. اسی کے لیے یہ امیر اور امارت شریعہ کا نظام عمل میں لایا گیا، اسی کے لیے یہ دارالقضاء اور قاضی کا سلسلہ قائم کیا گیا. ظاہر ہے یہ عام تنظیموں کی طرح نہیں بلکہ اس سے بالکل مختلف ہے. اس کا دعویٰ، اس کا اعلان اور اس کا مقصد اور اس کا منشا ہی ہے کہ پوری ملت کو جوڑ کر انتشار، افتراق اور اختلاف سے، عناد سے، تعصب سے بچا کر ایک ساتھ ملت کو سمیٹ کر ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھ سکے. یہاں رنگ و نسل کا، یہاں ذات پات کا، یہاں برادری کا، یہاں کسی قبیلے کا، یہاں کسی مسلکوں میں بٹنے کا، یہ سارا سلسلہ ختم کر دیا. اس سارے تعصب سے ہٹ کر کلمہ واحدہ کی بنیاد پر اجتماع ہوگا اور اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا اس کا عظیم مقصد ہے. یہاں دیوبندی بھی جمع ہے، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، غیر مقلد بھی ہیں، سبھی اس کے اندر جمع ہیں. ہر ایک کو لے کر چلنا، یہی بو قلمونی ہے امارت شریعہ.
اسی بنیاد پر یہ نظام بنایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ جب تریپورہ میں فساد کی آگ لگے گی تو یہ پوچھ کر مسجد نہیں جلائی جائے گی کہ یہ کسی اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ کسی بریلوی یا دیوبندی کی مسجد نہیں۔ آگ جب لگتی ہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں پوچھتی، لگتی چلی جاتی ہے، پورے علاقے اور آبادی کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اب وقت آ گیا ہے کھڑے ہو جانے کا، اور وقت آ گیا ہے کہ گفتار کے بجائے کردار کا غازی بن کر، اور ہمیں بات تو بہت کر لی، ہم باتوں کے بجائے عملی میدان میں آ کر ہم نے دوسروں پر تو بہت ٹھیکرے پھوڑ لی، ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ آج نہیں کہی جا رہی ہے بات، سنی انسنی کر دی گئی 1500 سال تک۔ کیا میرے اور ہم سبوں کی آقا و مولا محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان نہیں فرمایا تھا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا ان کی رعایا کے بارے میں، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ کیا اس ایک جز کو میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک ذمہ دار ہے، وہ اپنے ماتحتوں اور رعایا کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ کیا اس سے کوئی امیر مراد ہے، صاحب سلطنت بادشاہ مراد ہے، صاحب تخت طاؤس مراد ہے، کسی تنظیم کا صدر ہے؟ یہ مراد نہیں۔ اگر باپ ہے تو وہ اپنے بیٹوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے گھر بار میں جو 8-10 افراد پر مشتمل اس کی فیملی ہے، اس پر اگر اس کی طاقت چلتی ہے، کل قیامت میں اس کے بارے پوچھا جائے گا، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، ان کی اصلاح، ان کی فکر، ان کا خیال، ان کا لحاظ آپ نے کتنا کیا اور کتنا نہیں کیا۔ اگر آپ وارڈ ممبر ہیں تو آپ سے پورے وارڈ کے بارے سوال ہوگا۔ اگر آپ مکتب چلا رہے ہیں، اپنے محلے کے اسلامی اور دینی مسائل کے ذمہ دار ہیں، آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مدرسہ چلا رہے ہیں پوچھا جائے گا، اسکول چلا رہے ہیں پوچھا جائے گا، آپ مکھیا ہیں پوچھا جائے گا، آپ ایم ایل اے ہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کے ماتحت کتنے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کی آواز میں اس وحدہ لا شریک نے کتنی طاقت رکھی ہے، کتنی تاثیر رکھی ہے، کتنی گونج ہے آپ کی۔ آپ کے ہاتھ میں جتنی طاقت ہے اتنی ذمہ داری آپ کی ہے، اس لیے کہ یہ مذہب اسلام ہے جہاں وسعت و طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا جاتا ہے، لیکن جتنی وسعت ہے اس کا مکلف بھی ضرور بنایا جاتا ہے اور اس کا ذمہ دار بھی بنایا جاتا ہے۔ کل قیامت میں اس کے بارے پوچھا بھی جائے گا۔ اب اور ہم آپ بتائیں، ہر آدمی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم نے اپنے آپ کو یہ ذمہ دار سمجھا کہ ہمارا اثر کتنے حلقے تک پہنچ رہا ہے، ہمارا جس حلقے تک اثر پہنچ سکتا ہے اور جہاں تک ہم کام کر سکتے ہیں ملت کے لیے ہم نے کیا کام کیا؟ اگر نہیں کیا، صرف اپنی دنیا بنانے میں لگے رہے، یقین مانیے آپ نے صرف اپنی ذات پر نہیں، صرف اپنی شریعت پر نہیں، صرف اپنی قوم پر نہیں، اپنی ملت پر نہیں، بلکہ آپ اس سرزمین اور دھرتی پر بوجھ بنے رہے۔ آپ نے ظلم کیا اس ملت پر، آپ نے ظلم کیا اس قوم پر۔ اگر آپ نہ ہوتے تو دوسرا فرد اس دھرتی پر ہوتا اور وہ اس ذمہ داری کو انجام دیتا۔ سمجھیے اس مسئلے کو جو میں نے عرض کیا۔ اس لیے آپ بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت آپ ملت کے ایک فرد ہونے کے، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ مولانا مفتی خالد انور صاحب نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی، مجھے پسند آئی۔ ہر شخص یہ ذمہ داری ٹھان لے، یہاں بیٹھے ہوئے معززین اور پورے ارریہ کے کریم افراد، کم از کم 2 مکتب کا نظام ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کام کی بات ہے، عمل کی طرف پہل ہے، اسی کی بنیاد پر کام ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا حکم جو اس کائنات کے انسانوں کو سنایا تھا وہ تعلیم کا سنایا تھا، اور وہ استحبابی طریقے پر نہیں، قراء، امر اور وجوب کے طریقے پر سنایا تھا۔ واجب اور فرض کر دیا تھا انسانوں پر، اے امت محمدیہ کے انسانوں، چاہے وہ ہندوستان میں بسنے والا ہو، پاکستان میں ہو، وہ چائنا میں ہو، جاپان میں ہو، امریکہ انگلینڈ میں ہو، دنیا کے کسی کوشش سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ چاہے وکیل ہو، جج ہو، وہ چاہے معلم ہو، متعلم ہو، غریب ہو، فقیر ہو، شہنشاہ ہو یا ایک معمولی سا رعایا ہو، وہ تخت شاہی میں زندگی بسر کرنے والا ہو، شاہی محلوں میں رہنے والا ہو یا معمولی سی جھونپڑوں میں زندگی بسر کرنے والا، ہر ایک کو تعلیم دی تھی کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خود پڑھو، تمہارے لیے پڑھنا واجب ہے، اور اس تعلیم کی اشاعت، اس کا پھیلانا اور ہر ایک تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
آج ہم نے سوچا کہ ہمارا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ لیا، جامعہ ملیہ پہنچ گیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہنچ گیا، دارالعلوم دیوبند اور مظاہر اور ندوے تک پہنچ گیا، ہم کامیاب ہو۔ آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ کا بچہ صرف وہی 2 4 5 جس کو آپ نے پالا اور پرورش کیا، جو آپ کے گھر میں پیدا ہو، وہی نہیں ہے، بلکہ سماج میں جتنے بچے ہیں یہ سب آپ کا بچہ ہے۔ کیا آپ نے اس کی فکر کیا؟ اگر نہیں فکر کیا تو آپ کو قائد بننے کا، آپ کو رہبر بننے کا، سماج کا ذمہ دار ہونے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ کو اس بات کا معاف کیجیے گا حق نہیں ہے۔ آپ یہ کوشش کریں کہ سماج کا 10 آدمی میری آواز پر لبیک کہے، سماج کا 100 آدمی جب میں گزروں تو سلام کرے اور میرا احترام کرے یا میرے مشورے کو احترام کی نگاہ سے سنے۔ آپ کو پھر اس کا حق نہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں۔ اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوا یہ عرض کروں گا کہ آج بنیادی مسئلہ تعلیم کا ہے، اور بنیادی مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ ابھی جیسا کہ بات آئی، جمعیت علماء ہند کے نائب صدر حضرت مولانا مفتی اطہر القاسمی صاحب نے بڑی اچھی بات عرض کی، اور اس سے پہلے ہمارے بھائی ارشد انور علی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ گارجن کی بھی، بھائی شمیم انور صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ گارجن کی تربیت ضروری ہے۔ کہ بڑی عجیب بات لگتی ہے بہت سے لوگوں کے، لیکن یہ اتنا پریکٹیکل اور اتنے تجربات سے جڑی یہ بات ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ گارجن بھی تو بغیر تربیت کے گارجن بن چکا ہے۔ کیا بچہ پیدا کر لینے سے وہ کیا ذمہ دار ہو گیا؟ اب تو 20 سال 25 سال کا اسی غیر تربیت یافتہ میں معاملہ یہ ہوا۔ میں نے حضرت امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تحریر اس موضوع پر لکھی تھی، اور میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ حضرت گزشتہ 20 سال میں تعلیمی جو انحطاط آیا ہے، اس انحطاط کی بنیاد پر مسئلہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جنہوں نے پڑھا تعلیم تو ہوئی، تربیت اس کی نہیں ہوئی۔ اب وہ دور آ چکا 25 سال بعد کہ یہ لوگ باپ بن چکے ہیں، سماج کے ذمہ دار بن چکے ہیں، معاشرے کے اندر وہ طبقہ ذمہ دار ہے جو خود تربیت یافتہ نہیں ہے۔ تو معاف کیجئے گا، جب باپ تربیت یافتہ نہیں ہوگا اور اگر گناہوں میں، جرائم میں اور موبائل کی سنگینیوں میں اور دیگر چیزوں میں سماج میں اگر وہ ملوث ہوگا، وہ اپنے بچے کو اصلاح کے لیے اتنی طاقت محسوس نہیں کر سکے گا کہ ڈانٹ سکے، تماچا لگا سکے، سمجھا سکے، اس کی تربیت کر سکے۔ اس لیے معاملہ اور زیادہ بگڑ چکا ہے۔ نشے نے کیوں جگہ لے لیا؟ اتنی بری صورتحال سہریا کی سرزمین گزر رہی، ایک ایک بچہ نشہ خور ہے۔ کیا صورتحال، کیوں یہ قابو نہیں پایا جا رہا؟ اس کے لیے کسی اصلاحی جلسے سے کام نہیں ہوگا۔ ہر شخص مسئول ہے، اس کے جس آدمی کا بچہ پی رہا ہے اس کے باپ کو سزا دی جائے کہ تمہارے گھر کے اندر یہ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ بچہ سزا کا مستحق نہیں، وہ تو بچہ ہے، معصوم بچے پی رہے ہیں۔ اس شکل میں گارجن کی تربیت کی کتنی ضرورت آپ محسوس کیجیے۔ اسی پس منظر میں کہا گیا ان کو تعلیم کی کوئی فکر نہیں، تربیت کی کوئی فکر نہیں۔ جہاں تک تعلیم کی صورتحال پر ہے تو مجھے معاف کیجیے، اور سچائی جو ہے صورتحال اس کو مجھے کہہ لینے دیجیے، مکاتب بڑی تعداد میں قائم ہے، لیکن کیا اس مکتب کا کوئی باضابطہ نصاب ہے؟ خدا کی قسم نہیں ہے اس کا نصاب، معاف کیجیے، یہ میری کمی ہے۔ اس کا کوئی نظام و نصاب متعین نہیں، جو چاہا کسی نے الف با اور کسی نے قاعدہ بغدادی اور کسی نے نورانی قاعدہ، کسی نے قاعدہ ہردوئی، اللہ یہ کیا ہے؟ کیا ہی اردو ہندی انگریزی کر دیا، کہیں جغرافیہ کا اضافہ کر دیا، کہیں حساب کا اضافہ ہو گیا، اپنے من اور طبیعت کوئی نصاب متعین۔ کیا تعلیم جیسے حساس موضوع پر امت مسلمہ کے فرد میں ایک مکتب کا نصاب بھی نہ ہو؟ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے، اندازہ کیجیے۔ چھوڑ دیجئے، نصاب تو بے جان و بے روح ہے، اس پر تو ہر ایک کی زبان کی قینچیاں چلتی ہیں، یہ نصاب بدل دو اور یہ کتاب لے آؤ، یہ مفید اور یہ غیر مفید، ایک سلسلہ چلتا رہا 50 سال۔ میں نے بارہا کہا کہ چونکہ بے زبان ہے اس لیے اس پر کہنا آسان ہے۔ سچائی یہ ہے کہ نصاب سے قومیں ترقی نہیں کرتی ہیں، اساتذہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ بچے جو بنتے ہیں وہ اساتذہ سے بنتے ہیں۔ اگر اساتذہ چاہیں تو بغیر نصاب کے قابل ترین افراد بنا دیں، اور نصاب ہو اور اساتذہ نہ ہو تو انسان جاہل کا جاہل رہ جائے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے معلمین کی تربیت کی جو بات کہی ہے، میں مبارکباد پیش کروں گا کہ تعلیم میں دلچسپی ہے استعمال، جو قیمتی آراء، تجاویز اور تجربات
اور مشورے آج کی اس میٹنگ میں آئی تو میری طبیعت خوش ہو گئی کہ کام کی ضرورت ہے، سمت دینے کی ضرورت ہے، نہج بنانے کی ضرورت ہے، ایک مرتب منظم مستحکم ایک نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آگ تو لگی ہوئی ہے، سب کچھ جلی ہوئی ہے، اس کو سمت دینے کی صرف ضرورت ہے. اس لیے میں عرض کروں گا کہ مکاتب کے قیام کے تعلق سے اس کی ضرورت نہیں کہ مکاتب ہی صرف قائم کیے جائیں. پہلے ضرورت ہے کہ مکاتب کا نصاب مرتب کر دیا جائے، مکاتب کا نظام مرتب کر دیا جائے کہ وہ مسجد میں چلے یا مسجد سے باہر چلے. یہ نظام بنا دیا جائے کہ معلمین خالص تربیت یافتہ ہوں، کوئی بھی استاذ بغیر تربیت کے استاذ نہیں بنے گا. اس کو نفسانیت کا علم ہونا چاہیے کہ آج کا بچہ اس کو مارنا نہیں ہے، تماچا نہیں لگانا، کس انداز سے اسے پڑھانا ہے، کیسی پیار اور کیسی محبت اسے چاہیے جس کی بنیاد پر پڑھے گا. یہ اس کو کیا نظام دینا ہے، اس کا پورا ڈریس ہو، اس کا پورا سسٹم ہو. آج کانوینٹ میں اور اسکولوں میں اس تیزی کے ساتھ جو بچے جا رہے ہیں اور 2000 کی فیس دینے کے لیے وہ تیار ہیں اور یہاں 200 روپے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا صرف اس کی وجہ ہے کہ ہماری قوم کو عصری تعلیم پیاری اور دینی تعلیم پیاری نہیں، یہی وجہ ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ جو نظام مکاتب کا ہے، مکتب قائم ہے جب نہ نظام باضابطہ ہے، نہ نصاب اس کا باضابطہ ہے، جب نہ معلم تربیت یافتہ ہیں، نہ اس کے ذمہ داران اس مکاتب کے دیکھنے والے اس قدر متحرک اور تعلیم سے دلچسپی رکھنے والے ہیں، تو ظاہر ہے جب 4 پیلروں میں ایک پیلر بھی مضبوط نہیں تو نظام کیسے مضبوط ہو جائے؟ پھر ہم چاہتے ہیں نظام بہتر ہو جائے. مدارس اسلامیہ کی ہمارے علاقے میں جو صورتحال ہے آپ اس سے بھی اچھی طرح واقف ہیں. کس محنت اور کس جانفشانی کے ساتھ وہ لوگ چندہ کر کے اور کیسے کیسے نظام کو بناتے ہیں، اور ضلع سے نہیں باہر دور دراز سے کہاں سے لا کر چندے کا نظام بنا کر اپنا کام شروع کرتے ہیں. مگر صحیح بات یہ کہ ان کو پروڈکٹ نہیں مل رہا. وہ جب ان کو ذرا سا عقل و شعور عطا کر دیتے ہیں اور ایک پر لگ جاتا ہے تو اڑ کر فوری طور پر اس کو سیدھے یو پی نظر آتا ہے، سیدھا گجرات اسے نظر آتا ہے اور سیدھا مہاراشٹر نظر آتا ہے. اس صورتحال اس بربادی کے بعد ادارے کامیاب نہیں ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کہ باصلاحیت علماء اور قابل ترین فضلاء علاقے میں کیوں نہیں رہے؟ کیوں رہیں گے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ارریہ کی سرزمین پر محنت کی. مولانا صوفی کمالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے یہاں بڑی خدمتیں کی اور کر کے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں. نہ معلوم کتنے بزرگوں میں نام نہیں لے، لیکن جنہوں نے کیا آج اس کا نام لینے والا بھی سرزمین پر کوئی نہیں، نہ اس کے نام جاننے والا کوئی سرزمین. میں مبارکباد پیش کروں گا مولانا شاہد عادل قاسمی صاحب کو اور مفتی اطہر صاحب اور اس طرح کے اکابر مفتی نام الباری صاحب، اور یہاں بہت سے حضرات ذمہ داران موجود ہیں جنہوں نے مجھے 2 سال پہلے فون کیا کہ اس سلسلے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ ان مشاہیر کو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان اکابر جن کی خدمات ہیں وہ ناپید ہو، ایسے لوگوں کو بھی اجاگر کیا جائے. تو ظاہر ہے میں بات دور چلی جائے گی. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ مدارس اسلامیہ کی جو صورتحال ہے ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا اپنے بچوں کو کہ کم از کم حفظ کا معیاری تعلیم انہیں یہی دیا جائے، قرات کی معیاری تعلیم یہاں دی جائے، کم از کم اول تا 4 کی معیاری تعلیم کے ادارے کم از کم 20 25 30 40 بھی اگر علاقے میں نہ ہو تو ظاہر ہے کیسے کامیابی آپ کو ملے. اس پر بھی سوچنا پڑے. بات جو کر رہے ہیں بند کر دیجیے. تیسری بات یاد کر رہا تھا میں کہ یہاں اسکولوں کا جو نظام ہے ظاہر ہے اس نظام سے آپ واقف ہیں کہ کافی بہتر الحمدللہ عربیہ میں اسکولوں کا نظام ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی جیسا کہ کہا پروفیسر عبداللطیف صاحب نے کہ کافی نہیں ہے. ایسی صورتحال میں اس کی ضرورت لڑکیوں کے لیے تو تعلیم کا معیار جس قدر صورتحال خراب کہہ سکتے ہیں آپ حضرات واقف. اگر آپ لڑکی کو پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی معیاری مدرسہ نہیں، کوئی معیاری اسکول نہیں. آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پردے کے ساتھ مکمل خالص ایسے ہاسٹل میں رکھ کر پڑھائیں تو بہت دشوار ہو جاتا ہے. چند ایک گنتی کے ادارے انگلیوں پر آپ کو ملے. اگر آپ ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں تو پورے ملک میں آپ کو میڈیکل کا لڑکیوں کا آپ کو ملے گا ہی نہیں سوائے 1-2 کی. تو ظاہر ہے کیا 1 یا 2 میڈیکل کالج پورے ہندوستان جیسے
بڑے ملک کے اندر اگر لڑکیوں کے ہاسٹل کا میڈیکل کالج 1 یا 2 کیا اس سے کیا کافی ہو جائے؟ ہر بچیاں پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی. تو صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے. بہرحال مجھے صرف ارریہ کے حلقے کے تعلق سے بات ہے، یعنی ضلع ارریہ کی سرزمین کے تعلق سے، کہ جب یہ صورتحال ہے ذرا آپ بتائیے کہ یہ نئی صورتحال ہے یا پرانی صورتحال ہے؟ کم و بیش حذف اضافہ نشیب و فراز اوپر نیچے کم بیش ہوتے ہوتے، جیسا کہ پروفیسر عبداللطیف صاحب نے ذکر کیا 1993 سے تو وہی دیکھ رہے ہیں اچھی طرح، اور آپ حضرات سب دیکھ رہے ہیں تقریباً کوئی 40 سال کے عرصے سے، کوئی 50 سال کے، کوئی 60 سال کے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. اس سے نمٹنے کے لیے کسی لائے عمل کی ضرورت. لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ صحیح نہیں ہوا تو صحیح نہیں ہوگا. یہ مسئلہ نہیں. جس طرح ہم اور آپ آج کوشش نہیں کر رہے، کل بھی کوشش نہیں کی گئی. اگر آج آپ کوشش کریں گے، کھڑے ہوں گے، تو اگر 100% نہیں 25% بہتر ہو گیا تو ہماری آخرت بن جائے گی اور قوم ملت کا بھلا ہو جائے گا. 100% تو کچھ نہیں. میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم ارریہ ضلع سے ہی اپنے نظام کو شروع کر سکتے ہیں کہ ارریہ ضلع میں تعلیم کا وفاق بنا دیا جائے. تعلیم کا، اب اس تعلیم میں مکاتب کے لوگ بھی جڑے ہوں، مدارس کے لوگ بھی جڑے ہوں، اسکولوں کے لوگ بھی جڑے ہوں، مدرسہ بورڈ سے متعلق جو مدارس ہیں اس کے لوگ بھی جڑے ہوئے ہوں. اسی طرح اقلیتوں کے تعلیمی ادارے سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ لوگ بھی جڑے ہوں. اس میں وہ جو ٹیوشن پڑھانے والے، کوچنگ سینٹرز والے، اس طرح کے ماہرین ہیں، ایسے لوگ تعلیم کے فیلڈ سے جتنے لوگ جڑے ہیں، ان سب کو خانہ وار بنا کر اگر اس کی ایک کمیٹی بنا دی جائے، ایک وفاق بنا دیا جائے، اور وہ ضلع سطح پر بھی ہو، بلاک سطح پر بھی ہو، اور پنچایت سطح اور گاؤں تک اس کو پھیلا دیا جائے. ہم اگر اپنے ایک ضلع کو تو ماڈل بنا سکتے ہیں، کم از کم اگر ایک ضلع رول ماڈل ہو گیا جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد بستی ہے، اور ایسے جیالوں اور ایسے متحرک و فعال شخصیات سے جہاں لوگ رہتی ہیں کہ جو لوگ چاہیں تو کر سکتے ہیں. بڑی تعداد میں یہاں حفاظ موجود، بڑی تعداد میں علماء موجود، بڑی تعداد میں مفتیان و قضات موجود، بڑی تعداد میں ماسٹرز یہاں موجود ہیں، بڑی تعداد میں یہاں پروفیسران موجود ہیں، بڑی تعداد میں وکلاء اور ڈاکٹرز موجود ہیں. ایسی صورتحال میں اگر اس کی پوری ٹیم بنا دی جائے، مکاتب بھی بڑی تعداد میں، مدارس کے ذمہ داران بھی ہیں، بورڈ کے مدارس بھی اچھی خاصی تعداد میں یہاں ہیں، لیکن ظاہر ان سب کی جو تعلیمی صورتحال ہے وہ بالکل ناگفتہ بے صورتحال ہے. تو اگر اس کمیٹی کے ذریعے مکاتب، مدارس، بورڈ کے مدارس، نظامیہ مدارس، اسکول، کالج، سب کی ضرورت، میں اس لیے ایک ساتھ بنانے کہہ رہا ہوں. سمجھیے بات، مکتب کا نظام اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک ان میں علماء کے ساتھ ماسٹرز اور دیگر ماہرین اصلی تعلیم موجود ہوں. اسی طرح مدارس کی صورتحال یہی حال اسکول اور کالج کا ہے. جب تک علماء سے بھی وہ مشورہ نہ کریں، مفتیان و قضات اور داعیان سے مشورہ نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے نظام کے ساتھ دینیات کو کیسے جوڑ سکیں. جیسے مکاتب کو دینیات کے ساتھ اصلیات سے جوڑنے کی ضرورت ہے، ایسے وہاں بھی جوڑنے کی ضرورت ہے. ایک بہتر نقشہ پیدا ہو. اب ظاہر ہے اس وفاق کے ذریعے سے اگر آپ یہ چاہیں گے کہ نظام، اساتذہ، اس کی تربیت اور یہ سارا سسٹم بن سکے تو ظاہر کام ہو جائے. یہ بات میں نے عرض کی ہے. حالانکہ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے شریعہ کی مجلس عاملہ کی ایک میٹنگ میں مجھے کنوینر بنایا، اور اس کے تحت 3-4 ارکان اور بھی شامل کر کے انہوں نے مکاتب کے خود کفیل مکاتب کے نظام کی ذمہ داری مجھے عطا کی. ہوا یہ کہ آج ہمارے شریعہ کے تحت 102-4-5 مکاتب چلتے ہیں ابھی موجودہ صورتحال. یہی بات آئی کہ 101 چلتے ہیں، 5 چلتے ہیں. تو میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میٹنگ میں یہ عرض کیا کہ حضرت، ہمارے شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے کروڑوں مسلمانوں پر اور لاکھوں گاؤں اور آبادی پر قائم ہے. لاکھوں گاؤں میں ظاہر ہے کہ اگر 100 مکتب ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں. کم از آپ حضرات غور فرما رہے ہیں کہ مکتب میں اضافہ کیا جائے، 100 میں اضافے کا مطلب وہ 120 اور 150 یا 200 تک پہنچا دے، یہ اضافہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا تھا کم سے کم 10,000 مکاتب تو ہونے چاہیے ہمارے شریعہ کے تحت، 20,000 25,000 تو ہونے چاہیے. اور میں نے پھر فوری یہ کہا کہ حضرت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ مکاتب بنائے جائیں اور ہمارے شریعہ اس کی رقم ادا کرے.
اگر امارت شریعہ اس کی رقم ادا کرے گی تو ظاہر اربوں میں یہ رقم جائے گی، اربوں روپے ظاہر کہاں سے ادا کر سکے. اور میں نے کہا کہ اس کی بہتر صورت خود کفیل نظام مکاتب کے بنانے کی ضرورت ہے. پورے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ میں ایک نظام، ایک نصاب، ایک نام اور ایک معلمین کی تربیت کے ایک سینٹرز کے ساتھ، پورے سسٹم کے ساتھ اگر مرتب ایک پورا نظام بنا کر کیا جائے تو ایک بڑے پلیٹ فارم سے تو کام ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ آپ خود کفیل نظام مکاتب کی تحریری طور پر پوری شکل بنائیے کہ وہ کیا ہوگا. میں نے اس کا نظام پورا تحریری طور پر فل اسکیپ کے 11 صفحے پر مشتمل میں نے اس کو لکھا کہ کہاں قائم ہونا چاہیے، کیسے قائم ہونا چاہیے، ذمہ داران کیسے ہونے چاہیے، اساتذہ کیسے ہونے چاہیے، اس کو بہتر پورے نظام و نصاب پر. ظاہر وہ موجود ہے، جن کو چاہیے ان کو PDF دیا جا سکتا ہے، وہ چھپی نہیں کتابی شکل میں. تو میں یاد کرنا چاہ رہا تھا کہ اخیر عمر کی بات ابھی، اور حضرت نے انتقال سے 1 ہفتے پہلے مجھ سے وہ تحریر مانگی اور میں نے حضرت کو پیش کیا. حضرت دیکھ رہے تھے 1 ہفتہ نہیں، شاید 10-15 دن پہلے، اسی وقت اردو والا کے ساتھ جو تعلیمی بیداری کی مہم چلی تھی وہ اس کا حصہ تھا. میں نے کہا تھا کہ فروغ تعلیم کے لیے بھی یہ نظام ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اللہ نے عمر میں وفا نہیں کہ حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن موجودہ امیر شریعت دامت برکاتہم جو تشریف لائے ہیں وہ خود تعلیمی میدان کے بڑے ماہر ہیں والدی کی طرح، اور خاص بات یہ ہے کہ خود فکر مند بھی ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ فکر مندی کے ساتھ ساتھ خود جہد مسلسل کے ساتھ کام کے عادی بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ زمین پر کام اترے. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہ نظام جو حضرت امیر شریعت صابر رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، وہ نظام امیر شریعت سامن اور ہم جیسے خدام کے ذریعے انشاءاللہ آگے بڑھنے کا ارادہ ہے، اور یہ ضرور بڑھے گا حضرات کے تعاون سے انشاءاللہ. یہاں بات لمبی ہو گئی، مجھے باتیں اور کہنی تھی لیکن میں اس موقع پر ابھی عرض نہیں کروں گا. 2-3 منتشر باتیں جس کو میں نے نوٹ کیا میں عرض کر دوں. اس میں ایک بات میڈیکل کالج کے تعلق سے آئی تھی. میڈیکل کالج کے تعلق سے ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. ایک بات آئی تھی، حضرت نے یہ اعلان کیا کہ پورے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے ہر ضلع میں CBSE سے منظور شدہ اسکولز ہم بنائیں گے، اور ارریہ میں خاص طور پر ایک میڈیکل کالج قائم کی. حضرت کی گفتگو کا خلاصہ تھا. شورا کی ایک میٹنگ میں ہمارے شریعہ میں موجود تھا. حضرت امیر شریعت ارریہ میں بھی اسکول چاہ رہے تھے، بھارت پبلک اسکول. یہ بات آئی تو میں نے لکھ کر دیا حضرت کو تحریر میں، چونکہ میٹنگ کے دوران بات نہیں کر سکتا تھا. میں نے ایک پرچی لکھ کر دی کہ حضرت ارریہ میں اسکول کا مسئلہ اگر ہے تو زمین کے تعلق سے میں اس کو دیکھتا ہوں نظام کو. تو حضرت نے فوراً پرچی پر جواب لکھا مجھے اور کہا کہ نہیں، آپ اسکول مت دیکھیے بلکہ ارریہ میں میڈیکل کالج کی متعلق بھی کام چل رہا، میں چاہتا ہوں کہ میڈیکل کالج کا نظام ہو، اگر آپ کی محنت اس میں لگ جائے تو شاید اس میں کامیابی مل جائے، اس لیے آپ اس پر محنت کریں. یہ تحریر حضرت نے اسی پرچی پر لکھ کر اسی درمیان واپس کی. اسی بنیاد پر نائب امیر شریعت بننے کے بعد مختلف انٹرویوز میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ارریہ میں میڈیکل کالج کا جو منصوبہ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہ منصوبہ ہے اور وہ منصوبہ باقی رہے گا. آپ حضرات نا امید نہ ہو انشاءاللہ. یاد رکھیے ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ وہ کام کریں جس کام کے کرنے کی ہمت ہو. یاد رکھیے کہ کام کرنے کی ہمت اللہ دیتا ہے، وسائل خدا دیتے ہیں. دنیا کے اداروں کا نظام یہ ہے کمپنیوں کا کہ پہلے وہ پیسے تیار کرتی ہے، جتنا اس کا بجٹ ہوتا ہے اتنی رقم کے بعد اپنے کام کی شروعات کرتی ہے. ہمارے ہاں یہ نظام توکل پر چلتا ہے، اور ہمارے یہاں ایک معمولی سی رقم سے ایک بڑی رقم کے پروجیکٹ کا کام شروع کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس نظام کو مکمل فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ یقین مانیے کہ اللہ پر توکل کر کے اس نظام کو بھی شروع کیا جائے گا. لیکن اسکول جو ہر ضلع میں بننا ہے، یہاں بھی اسکول بننا ہے. وہ میڈیکل کالج ایک اضافی چیز ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ میڈیکل کالج کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ادھر مارا اور سونے کی چھڑی ہے اور فوراً تیار ہو گئی چیز، ایسا نہیں ہوا کرتا. ایسے ادارے جو حضرات ادارے چلاتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کتنی محنتوں کے بعد چیزیں وجود میں آتی ہیں. باپ محنت کرتا ہے تو بیٹا اس کا پھل کھاتا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال، جیسے وسائل جیسی محنت جیسے اسباب اور اللہ کا حکم کن فیکون جیسے ہوگا اسی انداز سے نظام بنے گا. ہمارا کام محنت ہے، تکمیل تو اللہ کے قبضے قدرت میں، اسی یقین پر کام کرنا. تو انشاءاللہ اسکولوں کے تعلق سے بھی آج کمیٹی بنی ہے.
یہ کمیٹی غور کر کے 15 دن میں یہ رپورٹ پیش کریں کہ کیا نظام شہر میں بن سکتا ہے. شہر کے علاوہ جگہوں پر اسکول کی زمینیں مل رہی ہیں آلریڈی. جیسا کہ یہ بات بھی آئی کہ اتنی زمین کی ضرورت ہوتی ہے فلاں فلاں، ان سب مرحلوں سے ہم لوگ الحمدللہ گزرے ہوئے ہیں. یہ سب معلومات ہے اور ہم ہمارے شریعہ 9 اسکول CBSE کے اور لیڈی اس وقت چلا رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں الحمدللہ. اس کا رزلٹ بھی بہت ہی اچھا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ اس میں دشواری نہیں ہوگی. لیکن میری کوشش ہے کہ دور دراز میں نہ ہو، اگر ارریہ کے اطراف میں اسکول شہر ارریہ کے تو پورے علاقے اور پورے خطے کے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ خواہش ہے. آج کی میٹنگ کا بہت بڑا مقصد ایک یہ بھی تھا اور رانی گنج والوں کا اور فارویز گنج والوں کا مطالبہ ہے. اسی لیے اس سے قبل میٹنگ کی، پرسوں میں نے رانی گنج میں صبح میٹنگ رکھی ہے. آج اسی لیے یہاں رکھا ہے کہ پہلے یہاں سے کوئی نظام کوئی بات آئی. اس لیے جو حضرات ہیں آپ حضرات متفکر ہو کر شہر کے اطراف میں کوئی ایسی جگہ مل جائے انشاءاللہ اس کا نظام بنایا جائے گا. اور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے. آخر میں ایک بات میں ضمناً یہ عرض کروں گا، اگرچہ غیر مرتب ہے لیکن بات آئی تھی تو یہ بھی کہہ دینا مناسب ہے کہ دارالقضاء کے تعلق سے الحمدللہ ہمارے دارالقضاء عدل اور انصاف پر مبنی فیصلے کرتے ہیں. البتہ کبھی کوئی چوک ہو جائے کسی سے، یہ انسان ہے، بشر ہے، خطا سے مرکب ہو سکتی ہے چیزیں. لیکن دوسری بات یہ ایک بڑی اہم بات کہی کہ دارالقضاء میں فیصلے آئیں، اس کے لیے بھی ہم لوگوں کو مہم چلانے کی ضرورت ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے لوگوں کو بتائیں کہ فیصلے کورٹ و کچہری میں نہ لے جائیں، پیسے خرچ نہ کریں. دارالقضاء اسی لیے بنائے گئے کہ مسلمانوں کے فیصلے اسلامی عدالتوں میں، اسلامی دارالقضاء میں قائم ہوں. اسی لیے ہم لوگ دارالقضاء کی تعداد مزید بڑھا رہے ہیں. بیر نگر بسریا میں ہو کر اب تو ارریہ میں 3 دارالقضاء ہو گئے. اب اس طرح اور بھی ضرورت ہوگی تو اور بھی دارالقضاء کا تعامل وہاں سکتا ہے. لیکن فیصلوں کی تعداد میں اضافہ ہو، لوگ اس کی طرف رجوع کریں تو ہم آسانیاں پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں. اخیر میں ایک بات کہہ کر میں بات عرض کروں گا کہ رحمانی 30 کے برانچ کے تعلق سے بھی آپ حضرات نے کہی ہے. یہ اگرچہ ہمارا شریعہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ رحمانی 30 کا الگ نظام ہے، تاہم رحمانی 30 کا نظام چونکہ حضرت امیر شریعت کی سرپرستی میں چلتا ہے، اس وجہ سے آپ حضرات نے یہ جوڑ کر بات کہی ہے. اس وجہ سے میں آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ اس مرحلے میں 2 سال سے میری بات مسلسل چل رہی ہے. جیسا کہ ابھی ذکر بھی کیا بھائی ارشد علی صاحب نے، اسے بھی ذکر کیا تھا کہ بات مسلسل چل رہی ہے اس پر، اور اس کی کوشش ہے کہ یہاں نظام بنایا جائے. اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی سبیل پیدا فرمائے. انشاءاللہ العزیز یہ بھی نظام یہاں پر بن جائے گا. وہ تعلیمی وفاق کے تعلق سے جو بات میں نے کہی ہے، اس کا پورا خاکہ میرے پاس ہے. تھوڑا مجھے لگے گا اور تقریباً 15-20 دن کا، اور 1 مہینے کے بعد اس کے آگے پیچھے انشاءاللہ ایک میٹنگ ہم کی دوبارہ رکھیں گے جو اس مرحلے کے لیے، خاص طور پر اس مقصد کے لیے، تاکہ اگر یہ نظام بن گیا تو پورا ضلع رول ماڈل بن سکتا ہے. مدینہ منورہ کو جب ایک رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تو اس ماڈل کی بنیاد پر دوسری سرزمین اس انداز سے بنتی ہے. تو ظاہر ہے ہماری کوشش ہوگی اور ہم سب کی دلی خواہش و تمنا کہ ارریہ کو ہم لوگ اس طریقے سے ایک ماڈل کے طریقے پر، ایک نمونے کے طریقے پر اس سرزمین کو بنانے کی کوشش کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ بڑی کامیابی ملے گی. ہمارے شریعہ نے تعلیمی مکاتب کے تعلق سے بھی کمیٹی بنائی اور اس کے اسکولوں کے تعلق سے بھی اس پر آپ حضرات محنت کریں، کوشش کریں. بات آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ جلد از جلد اس پر بھی کام ہوگا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے.